ناظرین گرامی، 14 ہجری سے پہلے انسان نے جتنی بھی ترقی کی، اس سب میں صرف ایک ہی جنس کا نام آتا ہے، وہ مرد ہے۔ اگر آپ ہسٹری کی کوئی بھی کتاب کھول کر دیکھ لیں تو آپ کو ہر طرف مرد ہی چھائے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہیں دور دور تک عورت کا کوئی بھی نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ عورت کو دنیا جس قدر اور جس نگاہ سے دیکھتی ہے، وہ مختلف ممالک میں مختلف انداز ہیں۔ مشرق ممالک کے لوگ عورت کو مرد کے پاک دامن کا داغ سمجھتے ہیں۔ یونان عورت کو شیطان اور تورات اس کو لعنت کا حق قرار دیتی ہے۔ یورپ اس کو خدا یا خدا کے برابر مانتا ہے۔ مکہ میں عورت کو بالکل نیچ، گھٹیا اور بیکار چیز سمجھا جاتا تھا۔ پوری دنیا اپنی تاریخ پر ناز کرتی ہے، اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ ان سب میں عورت کا کیا کردار ہے تو ہر طرف وقتاً خاموشی چھا جائے گی، اور فخر و غرور کا سار نیچا رہ جائے گا۔ یونان اپنے مذہب کی النوح کو پیش کرے گا، ہندوستان اپنی دیویوں کا نام لے گا، یورپ گولڈن ڈیڈس کا نام لے گا۔ لیکن کیا ان کی وجہ سے دنیا نے کچھ بھی ترقی کی ہے؟ قومی تاریخ کو چھوڑ کر اگر دنیا کی مذہبی تاریخ کا مطالعہ کروں تو صاف نظر آئے گا کہ اس کے اوراق بھی عورت کے عظیم الشان کارناموں سے خالی ہیں۔ اس لیے اسلام کا واحد مقصد تھا کہ دنیا کو ایک سطح پر لانا، اس کی شہنشاہی میں پست و بلند، امیر و غریب، وسیع و شریف، عالم و جاہل، عورت و مرد سب برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اس نے تعلیماتی احکام اور قوانین کے ذریعے سے تمام دنیا کو ایک درجے کا پیغام سنایا، جس سے مذہب، اخلاق، تمرن اور سیاست کا قلب یعنی طریقہ کار بدل گیا، اور اس میں ایک اور نئی روح حرکت کرنے لگی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مرد اپنے اہل یعنی خاندان کا رائی سربراہ بنایا گیا ہے، اور اس کے متعلق اس سے جواب طلب ہوگا، اور عورت شوہر کے گھر کی رعایا ہے، اور اس سے متعلق پوچھ تاچھ ہوگی۔